السلام علیکم. السلام علیکم. جی غفران ساجد قاسمی بصیرت آن لائن سے بول رہا ہوں حضرت. جی حضرت وہ ایک آپ کا ایک بیان دیکھا تھا انقلاب میں، جس میں وہ حضرت مولانا سلمان حسین ندوی صاحب کے متعلق تھا. تو اس میں ایک جملہ آپ کی طرف سے ہے کہ اگر بورڈ مولانا کے ساتھ بات کرتا تو یہ نوبت نہیں آتی. تو یہ جملہ بورڈ بات کرتا جی کہ اگر مولانا کو سمجھایا جاتا، ان کے ساتھ بات کی جاتی تو شاید اپنے موقف سے رجوع کر لیتے. یہ جملہ وہ ممتاز عالم رضوی کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ جملہ. تو جبکہ آپ خود تعدیبی کمیٹی کے رکن تھے، تو کیا مولانا سلمان صاحب سے اس طریقے کی کوئی بات نہیں کی گئی پہلے؟ مولانا نے وہاں سے نکلنے کے بعد مولانا نے انٹرویو دے دیا. جی کیا بات کرتے ہوئے انٹرویو میں تو اس طرف کر دیا انہوں نے مسئلے کو. جی تو وہی ان کے ساتھ کوئی ان کا مصاحب تھا جو یہ چاہتا تھا کہ موقع نہ دیا جائے، ورنہ تو کیا جلدی تھی انٹرویو دینے کی. جی یہ بات تو سبھی لوگ جان رہے ہیں، لیکن آپ حضرت آپ کے اس جملے کو لوگ یہ مان رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے. حالانکہ حضرت میں بھی وہاں موجود تھا، بورڈ اجلاس میں بھی موجود تھا. ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ کہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے بورڈ نے یہ قدم اٹھایا ہے. لیکن وہ جو جملہ آ گیا ہے، ان کے خاندان کے لوگ مجھ سے وہاں سے اٹھتے ہی مجھ سے خاندان کے لوگوں نے یہ بات کہی جی کہ اگر تم بات کرو گے جی تو تم ان کو نیچے لا سکتے ہو. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے جانے سے پہلے ان سے بات کروں گا. لیکن صبح ہی کو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے تو بہت سخت انٹرویو دے دیا. حضرت جس وقت پروگرام وہاں شروع ہوا ہے اجلاس سنیچر کے دن پہلی نشست جس وقت شروع ہوئی ہے، اسی وقت ان کا انٹرویو شروع ہو گیا انڈیا ٹی وی پہ. تو میں خود موجود تھا مجلس میں نشست میں. تو میرے پاس ایک فون آیا کہ بھائی کہتے ہیں آپ لوگ انٹرویو دیکھے. تو میں نے وہیں پہ دیکھا تو وہ اسی وقت کہتے انہوں نے حملہ شروع کر دیا تھا بورڈ پہ. جی یہ غلط بات ہوئی. جی یہ غلط بات اگر وہ خاموش رہتے. جی اول تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب وہ اتنا سب کچھ کر چکے تھے باہر تو انہیں اجلاس میں آنا ہی نہیں چاہیے. جی اگر اجلاس میں نہ آتے اور اس وقت یہ موضوع ٹھنڈے بستے میں چلا جاتا. جی لوگ اگر بولتے بھی جی تو اس درجے کے اندر بات نہ ہوتی جس درجے میں بات ہوئی ہے. جی اچھا ایک بات اور کہتے بڑے شد و مت سے اٹھائی جو سوشل میڈیا پہ گشت کر رہی ہے کہ عاملہ کی میٹنگ میں مولانا سلمان بالکل بولنے نہیں دیا گیا اور مولانا سلمان صاحب کے ساتھ چند لوگوں نے بدتمیزی کی، ہلڑ بازی کی. یہ بالکل یہ غلط بات ہے. اور اسی مولانا بولے لیکن مولانا کی تقریر لمبی ہونے لگی تو لوگوں نے کہا بھائی جی ایسا نہیں کہ ان کو بولنے نہیں دیا. اس لیے کہ میری مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ان کو موقع دیا گیا، لیکن وہ تقریر خطیبانہ انداز میں تقریر کرنا شروع کر دیا انہوں نے، جس کی وجہ سے لوگوں میں کچھ لوگوں کی زبان آواز ضرور تیز ہوئی لیکن کسی نے ان کا بدتمیزی نہیں کی. جی لوگوں کی آواز جی لوگ عمل میں تیز تھی ان کے. جی تو حضرت آپ کا جو یہ جملہ انقلاب والے نے لکھا ہے تو اس میں تو یہی بات ہے کہ میں آج بھی جی جی کہ مولانا جو اپنے عزائم کو پیش کرتے ہیں کہ میں ضرور جاؤں گا اور میں 20 تاریخ دیا جاؤں گا، جی یہ سب واحد باتیں ہیں چھوڑیں. جی اور مولانا رابع صاحب ان کے باپ کی جگہ ہیں بلکہ دادا کی جگہ بے شک. جی ورنہ نانا کی جگہ تو آ کر کے ان کے قدموں پر گرے. جی اور یہ کہیں کہ جو ہوا مجھ سے غلطی ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں. مولانا کو رام کریں، میں مولانا کا ساتھ دوں گا. جی اب جس طریقے سے ان کو آنا ہوگا حضرت مولانا رابع صاحب کے پاس اور آ کر کے جو کچھ کیا ہے اس کی معافی تلافی کرنی ہوگی. یقیناً حضرت مولانا اگر یہ فرمائیں گے کہ بھائی ان کو موقع دیا جائے اور دینا چاہیے، میں کہتا ہوں جب وہ 30 سال سے تھے یہاں جی اجلاس عام کے اندر شریک ہوتے رہتے ہیں، تقریریں کرتے رہے ہیں، خود پرسنل اللہ بورڈ کے ہم پڑھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں، میں نے بارہا سنا ہے. کوئی بات نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں کیا حالات تھے، غلطی ہو گئی،
ان سے رجوع بھی کریں، مولانا رجوع کریں، اور اس کے بعد میں حضرت مولانا کے ساتھ یہ بات لے کر چلوں گا کہ بھائی ایک موقع دیا جائے۔ اچھا حضرت، ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ بھی بورڈ کے عاملہ کے رکن ہیں اور بڑے اہم رکن ہیں، ایک بڑے شدت سے ایک حلقے سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ بورڈ پر صرف مولانا ولی رحمانی صاحب کی اور ایک دو لوگوں کی اجارہ داری ہے اور باقی کسی کی نہیں چلتی ہے، تو حضرت اس میں میں سمجھتا ہوں جو جنرل سیکریٹری ہے اس کی نہیں چلے گی تو کس کی چلے گی؟ جی بھائی کس کی چلے گی یہ بتائیے؟ جی اور ابھی سب سے بڑے اپنے عہدے کے اوپر ہے حضرت مولانا رابع صاحب، شریف آدمی ہیں، ضعیف آدمی ہیں، ظاہر ہے کہ صورتحال کے اندر جتنے بھی عہدے ہیں وہاں اس کے اندر سب سے بڑا عہدہ، متحرک عہدہ اب صرف مولانا ولی صاحب کرے گیا ہے۔ بے شک۔ اچھا ایک آخری بات حضرت، بس آپ کا وقت نہیں لوں گا، کہ آج مولانا سلمان صاحب نے اپنا یہ موقف پیش کیا کہ بابری مسجد کو دے دیں تو امن و امان قائم ہو جائے گا، تو کیا بابری مسجد کو صرف دے دینے سے اس کے بعد کیا یہ سلسلہ دراز نہیں ہو جائے گا؟ کل کو کوئی شاہجہانی جائے مسجد اور تاج محل؟ نہیں سو یہ نہیں ہے، یہ پہلا مفروضہ کنے سے یہ ہو جائے گا، دے کیوں؟ ہم کیسے دے دیں؟ جی بالکل، کیوں دیں؟ مطلب یہ کہ ہم دے نہیں سکتے ہیں، جو جائیداد وقف ہے ہم کیسے دیں؟ یہ مفروضہ ہی ختم نہیں، اگر دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی دیا کیوں جائے؟ ہم کیسے دے دیں گے؟ اگر دینا ممکن ہوتا تو ہمارے جو اکابر آج سے 70 سال پہلے تھے، مولانا عبد الرحمان صاحب تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، مولانا مدنی تھے، یہ لوگ نہ کر دیتے اس چیز کو۔ جی بے شک۔ گورنمنٹ اپنے تسلط سے، اپنی طاقت سے کسی چیز کو لے لے، یا افراد اپنی طاقت اور اکثریت کے بلبوتے پر ہم سے کسی چیز کو چھین لیں، ہم کچھ نہ کر سکیں، یہ دوسری بات ہے، لیکن ہم اپنا وقف جائیداد جو ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم کسی دوسرے کا مکان اٹھا کے دے دیں، لو بھائی اس کے اوپر قبضہ، یہ بالکل یہ کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ۔ ہمارا یہ موقف اپنی جگہ کے اوپر مضبوط ہے اور اس کے اندر کوئی قطعاً دو رائے نہیں۔ اور بابری مسجد کے معاملے میں پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ساتھ تقریباً ہندوستان کی جتنی ملی تنظیمیں سب کا موقف یہی ہے۔ بالکل 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 موقف یہی، اور جمعیت علماء کا تو یہ موقف بہت پرانا موقف ہے۔ خدا نخواستہ مان لیجیے مسلم پرسنل لا بورڈ اس موقف سے ہٹ جاتا ہے تو بھی جمعیت علماء اپنے اس موقف کے اوپر قائم رہے گی، اور ہم تو آخر تک مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔